اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جسے خداوند عالم نے اپنے آخری نبی حضرت ختمی مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اس کے احکام تمام بندگان خدا کے لیے قیامت تک کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں نماز کا حکم دیا، وہاں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اعلان خداوندی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا اسلامی فریضہ ایک ایسا اسلامی فریضہ ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے اور سماج میں انسان ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، یعنی وہ انسان جو اپنے طور سے اپنا نفقہ پورا نہ کر پاتا ہو، اپنے لیے روزگار فراہم نہ کر سکتا ہو، ایسے افراد کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا حکم رکھا۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے جو زکوٰۃ فطرہ کے نام سے کہی جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ فطرہ عام طور سے شب عید میں نکالا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ سبھی افراد مل کر کے اس خوشی کو منائیں جس کا نام عید ہے۔ کسی کے اندر اس بات کا احساس نہ ہونے پائے کہ ہم اس خوشی سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے فطرے کا حکم ادا کیا، اور یہ ایسا نظام ہے کہ جس نظام کے ذریعے سے سماج کے وہ تمام افراد جو اپنے طور سے اس خوشی کا سامان فراہم نہیں کر سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ فطرہ کی مدد کے ذریعے سے اس خوشی میں شریک کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکم اسلامی یہ ہے کہ شب عید میں یا شب عید سے پہلے بھی اگر کسی کی ضرورت کے پیش نظر انسان نے اس کی مدد کر دی ہے تو اس مدد کو بھی وہ فطرے میں شمار کر سکتا ہے۔ فطرہ شیعہ فقہ اثنا عشری میں 3 کلو غلے پر فطرہ نکالا جاتا ہے۔ اس کی کوئی قیمت معین نہیں ہے۔ اس لیے قیمت معین نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے طور سے اپنی زندگی میں اپنے آسائش، اپنے آمدنی کے اعتبار سے صرف کرتا ہے۔ اگر کوئی فرض کرے کہ گیہوں خرید ہی کے کھاتا ہے، کوئی آٹا خرید کے کھاتا ہے، کوئی صرف چاول کھاتا ہے، تو جو جنس بھی ہوگی وہ جنس مکمل طور سے اس قیمت کے اعتبار سے نکالی جائے گی جو اس وقت رائج ہے۔ مثلا گیہوں کی جو قیمت 3 کلو بنتی ہے اس کا نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ آٹا خرید کر کے کھاتے ہیں اس آٹے کی جو 3 کلو قیمت بنتی ہے اس کا نکال سکتے ہیں۔ جو لوگ صرف چاول کھاتے ہیں وہ چاول بھی نکال سکتے ہیں۔ فطرے کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ فطرہ ہر اس شخص کا واجب ہے جو انسان کے یہاں کھانے والا شمار کیا جائے۔ وہ کھانے والا
چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اگر فرض کریں کہ ہمارے یہاں ایک ملازم ہے وہ کافر ہے تو اس کافر کا بھی فطرہ نکالنا ہے اگر وہ شب عید ہمارے یہاں آنے والا شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ مہمان جو شب عید سے پہلے یعنی غروب عید سے پہلے کسی کے گھر وارد ہوتا ہے، مہمان کی حیثیت سے وارد ہوتا ہے، آنے والے کے ہاں جو آ رہا ہے وہ اس کی رضامندی سے آ رہا ہے، تو ایسے شخص کا فطرہ اس صاحب خانہ کے اوپر واجب ہوتا ہے. اسی طرح سے دودھ پیتے ہوئے بچے کا بھی فطرہ وہی ہے جو ایک بڑے انسان کا، بالغ انسان کا فطرہ نکالا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اس فریضے کے ذریعے سے سماج کے ان تمام افراد کو اس خوشی میں شرکت کرنا، شریک کرنا کہ جس کے ذریعے وہ بھی اپنی اس خوشی میں شریک ہو سکیں اور سماج کی اس نابرابری کو ختم کیا جا سکے. فطرے میں ایک بات کا خاص طور سے لحاظ رکھنا ہے کہ سید اور غیر سید کا فطرہ غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے. سید کا فطرہ غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے. اس کا خاص طور سے لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح سے جو آدمی سید ہو کر غیر سید کا فطرہ نکال رہا ہے وہ فطرہ بھی سید ہی شمار کیا جائے گا. یا اسی طرح سے غیر سید یہاں اگر کوئی سید ملازم ہے وہ اس کا فطرہ نکال رہا ہے تو وہ فطرہ بھی غیر سید ہی مانا جائے گا. تقسیم کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ حکم اسلامی اس لیے ہے کہ تاکہ سماج کے ان افراد کے ذریعے جن کے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے. بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں فطرے کی اہمیت ہے اور لوگ اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بہت خوشی نکالتے ہیں. اس لیے کوشش کی جائے کہ اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے میں ایسے افراد کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ انہیں فطرے کی ضرورت ہے تو ہم اس فطرے کو ان کے پاس شب عید سے پہلے بھی لے جا کر دے سکتے ہیں اور شب عید میں ہم اس کو فطرے میں شمار کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.